بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے، یعنی لفظ کا قانون نحوی اور صرفی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی وجہ سے حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر اب مجاز کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن صاحبین علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں۔ حقیقت کا حکم درست ہونا چاہیے، پھر کسی وجہ سے، مانع کی وجہ سے حقیقت پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید مثالیں جو کہ بہت آسان اور مختصر ہیں وہ ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے لہو علی الف او علی ھذا الجدار، اس کے لیے، لہو اس کے لیے، علیہ مجھ پر، کیا ہیں؟ الفن، کیا ہیں؟ 1000 ہیں۔ اب گویا کہ اس گفتگو کے اندر جو متکلم ہے وہ کیا ہے؟ اپنے اوپر 1000 کے لزوم کا اقرار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ لیکن ساتھ میں لفظ او کے ساتھ ایک اور جملے کو بھی ملا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لہو علی الفن، اس کے لیے مجھ پر کیا ہے؟ 1000 ہیں، او علی ھذا الجدار، یا اس دیوار پر، یا اس دیوار پر۔ اب دیکھیے گفتگو کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب یہاں جو لہو علی الفن ہے، او کے بعد او علی ھذا الجدار ہے، اس کے جب ہم قانون نحوی اور قانون صرفی کی طرف اگر ہم نظر کریں تو ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ تمام کی تمام تراکیب نحویہ کیا ہیں؟ وہ درست ہیں، کوئی صیغہ ہمیں غلط نظر نہیں آ رہا۔ یہ جائیے کہ معنی میں خرابی ضرور ہے، معنی میں خرابی ضرور ہے کہ دیوار پر 1000 روپے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آ جائیے، دیوار پر 1000 روپے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک معنی کا اعتبار ہی نہیں ہے، معنی میں خرابی ہو یا درستگی ہو، اس سے کوئی کیا ہے؟ اس سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے، بلکہ لفظی اعتبار سے ہے۔ ہاں، اب لفظی اعتبار سے ہے تو اب کیا ہوگا؟ یہ جہاں تک درست ہوگا وہاں تک کیا ہے؟ مراد لیا جائے گا، اور بقیہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا ہو جائے گا بیٹا؟ لغو ہو جائے گا۔ بقیہ کیا ہو جائے گا؟ کلام لغو ہو جائے گا۔ تو گویا اس پر 1000 روپے کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے، کیونکہ حقیقت پر عمل ہونا ممکن ہے، حقیقت پر عمل ہونا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے عبدی حر، میرا غلام آزاد ہے، او حماری حر، یا میرا گدھا آزاد ہے۔ اب دیکھیں عبد مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا؟ مبتدا، حر یہ کیا ہے؟ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ حمار مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، حر اس کی خبر۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے؟ بالکل ترکیب نحویہ درست ہے، ترکیب نحویہ درست ہے۔ جب ترکیب نحویہ درست ہے تو جملہ ہم کیا ہے؟ تام کر دیں گے، جملہ کیا ہے؟ تام کر دیں گے، اور یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ جو گدھا ہے وہ آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، گدھا آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب یہاں بات ذہن میں یہ آئے گی کہ بات تو چل رہی تھی کہ حقیقت اور مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے،
لیکن یہاں تو انہوں نے حقیقت پر ہی عمل کیا. تو مجاز کی طرف رجوع جب کرتے ہیں کہ جب حقیقت پر عمل نہ ہو سکے. یہاں پر حقیقت پر عمل ہو رہا ہے، میرا غلام آزاد ہے، اب غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے مجھ پر 1000 ہیں تو 1000 کیا ہو جائیں گے؟ اس پر لازم ہو جائیں گے، اور یہ حقیقی ہی ہے. لیکن یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تعلق ہے وہ لفظوں سے ہے یا حکم سے؟ لفظوں سے ہے یا حکم سے ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں، کھڑے رہیے گا. آئیں اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں، پھر ایک اعتراض آگے ہو رہا ہے وہ بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں. وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ. کتاب میں دیکھیے، اسی گفتگو پر نکالے جاتے ہیں حکم فی قولہ، ماتن کے قول میں، لہو علیہ الفن، فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہیں، او علی هذا الجدار، یا اس دیوار پر، وقولہ، اسی طرح ماتن کا قول، عبدی حر، عبدی او حماری حر، میرا غلام یا یہ گدھا، میرا گدھا کیا ہے؟ آزاد ہے. ٹھیک ہے جناب، یہاں تک مثالوں کو اختتام پذیر کیا، اور اب آگے چل کر ایک اعتراض کریں گے.